بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ٹو آل مائی اسٹوڈنٹس۔ ہم نے پاک اسٹڈی کا جو پچھلا ٹاپک پڑھا تھا وہ تھا سبق کا ہمارا نام ہے جغرافیہ۔ جغرافیہ کے نام سے ظاہر ہے کہ وہ اپنے خد و خال کو بیان کرتا ہے، اپنے پاکستان کے نقشے کو بیان کرتا ہے، وہ ان تمام چیزوں کو بیان کرتا ہے جو ہم نے پڑھی ہمارے ملک کے بارے میں، جس میں ہمارے ملک کے پہاڑ آتے ہیں، خوبصورتی آتی ہے، نقشہ آتا ہے، رقبہ آتا ہے، وہ تمام چیزیں بارہا میں آپ کو بتا چکی ہوں۔ اچھا، اس کے بعد ہم نے جو ہمارا پیج نمبر 69 تھا، جس کے اوپر ہمارا جو پریویس لیکچر تھا ہمارا، اس میں ہم نے پہاڑوں کی اہمیت کے بارے میں پڑھا تھا اور ہم نے بیراج کے بارے میں پڑھا۔ ہم نے ڈیم کے بارے میں ڈیم کا ٹاپک سٹارٹ کیا تھا۔ ڈیم کا ٹاپک سٹارٹ کرنے پہ ہم نے فرسٹ پڑھا تھا تربیلا ڈیم۔ تربیلا ڈیم کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا، جو کہ دریائے سندھ کے کنارے واقع ہے، دریائے سندھ پر واقع ہے۔ اور یہاں پر اب ہمارا سیکنڈ پوائنٹ سٹارٹ ہو رہا ہے منگلا ڈیم۔ یہ پاکستان کا دوسرا بڑا ڈیم ہے، یہ دریائے جہلم پر واقع ہے۔ تھرڈ از ون نیلم جہلم ہائیڈرو پاور پروجیکٹ، یہ آزاد جموں کشمیر میں تعمیر کیا گیا۔ نمبر 4 دیا میر بھاشا ڈیم، یہ گلگت بلتستان میں دریائے سندھ پر واقع ہے، یہ ابھی تعمیر کے مراحل میں ہے۔ نمبر 5 وارسک ڈیم، یہ صوبہ خیبر پختونخوا میں دریائے کابل پر واقع ہے۔ اب آتی ہیں پاکستان کی نہریں۔ پاکستان میں پائی جانے والی اہم نہریں درج ذیل ہیں۔ دوامی نہریں، یہ نہریں دریاؤں پر بند باندھ کر نکالی گئی ہیں اور سارا سال بہتی ہیں۔ بند کے ذریعے دریا کا پانی روک کر ضرورت کے مطابق ان نہروں میں چھوڑا جاتا ہے۔ غیر دوامی نہریں نان پرینیل کینالز کیا ہیں؟ برسات کے موسم میں جب دریاؤں میں پانی کی مقدار میں اضافہ ہوتا ہے تو یہ نہریں بہتی ہیں اور خریف کی فصل کے لیے پانی فراہم کرتی ہیں۔ یہ تقریباً 6 ماہ کے لیے چلتی ہیں۔ طغیانی نہریں یا سیلابی نہریں جن کو ہم کہتے ہیں، یہ وہ نہریں ہیں جن میں پانی طغیانی کے ذریعے آتا ہے۔ ان نہروں پر بیراج یا ہیڈ ورکس نہیں ہوتے۔ موسم برسات میں دریاؤں میں طغیانی آنے سے یہ نہریں خود بخود بہنے لگتی ہیں۔ طغیانی نہریں زیادہ تر صوبہ پنجاب کے جنوبی علاقوں مثلا راجن پور، ڈیرہ غازی خان اور مظفر گڑھ وغیرہ ہیں۔ نمبر 4 ہے رابطہ نہریں یا لنک کینالز۔ صوبہ پنجاب کے 2 دریا ستلج اور راوی بھارت سے گزر کر آتے ہیں۔ بھارت نے ان دریاؤں سے نہریں نکالی ہوئی ہیں، اس لیے پاکستان میں ان دریاؤں میں پانی کی کمی کو رابطہ نہریں پورا کرتی ہیں۔ دریائے سندھ، جہلم اور چناب سے نہریں نکال کر دریائے راوی اور دریائے ستلج کو مہیا کیا جاتا ہے۔ جنگلات کی مختلف اقسام کو متاثر کرنے والے مختلف عوامل۔ جنگلات کی مختلف اقسام ماحولیاتی، انسانی عوامل اور سرگرمیوں سے متاثر ہوتی ہیں۔ جنگلات کو متاثر کرنے والے عوامل میں آب و ہوا، درجہ حرارت، بارش، سورج کی روشنی، مٹی کی خصوصیات، غذائی اجزاء، نمی، سطح سمندر سے بلندی اور انسانی سرگرمیاں شامل ہیں۔ مختلف جنگلات کو متاثر کرنے والے عوامل کا انحصار ان کی ماحولیاتی ترتیب پر ہے۔ ان عوامل کا احوال ذیل میں بیان کیا گیا ہے۔ جنگلات پر آب و ہوا کے عناصر جیسے درجہ حرارت، بارش اور موسمیاتی تبدیلی اثر انداز ہوتے ہیں۔ معتدل علاقوں کے جنگلات بارش کی تبدیلی سے بھی متاثر ہوتے ہیں، لیکن استوائی جنگلات کو مسلسل بارش کی ضرورت ہوتی ہے۔ بارش کی مقدار میں کمی کے باعث ان کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ انسانی سرگرمیاں جیسے جنگلات کی کٹائی، شہری آبادکاری، زراعت اور آلودگی جنگلات کو متاثر کرتی ہے۔ ظاہر ہے جب آلودگی بڑھ جائے گی، پولوشن اتنی زیادہ ہو جائے گی کہ ہماری آب و ہوا صاف نہیں رہے گی، تو تمام چیزیں متاثر ہوتی ہیں، تو پھر جنگلات بھی اسی طرح سے متاثر ہوتے ہیں۔ سورج کی کرنوں کا جھکاؤ اور زمینی ڈھلوان جنگلات کی اقسام کو متاثر کرتے ہیں۔ زیادہ بلند علاقوں میں الپائن کے جنگلات، جبکہ درمیانی بلندی والے علاقوں میں مخروطی سدا بہار جنگلات اگتے ہیں۔ جنگل میں لگنے والی آگ سے جنگلات تباہ جانوروں اور پرندوں کے مساکن یا گھر متاثر ہو سکتے ہیں یا ان کے گھونسلے، جنگلی حیات کو بھی نقصان پہنچتا ہے۔ طوفان اور لینڈ سلائڈنگ جنگلات کی ساخت کو تبدیل یا متاثر کرتے ہیں۔ نیکسٹ آتا ہے قدرتی پودوں اور جنگلات کو متاثر کرنے والے جغرافیائی، موسمی، سیاسی، ثقافتی، اقتصادی اور صنعتی پہلو۔ قدرتی پودوں اور جنگلات کو متاثر کرنے والے جغرافیائی، موسمی، سیاسی، ثقافتی، اقتصادی اور صنعتی پہلوؤں کا ذیل میں یا نیچے مندرذیل میں احاطہ کیا گیا ہے۔ ان عوامل کی تفصیل درج ذیل ہے۔ جغرافیائی عوامل۔ قدرتی پودوں اور جنگلات کو متاثر کرنے والے جغرافیائی عوامل میں طبعی خد و خال، سطح سمندر سے بلندی، ڈھلوان، دریاؤں اور سمندروں سے فاصلہ اور آبادکاری کے لیے جنگلات کا کٹاؤ وغیرہ شامل ہے۔ موسمی عوامل کیا ہیں؟ قدرتی پودوں اور جنگلات کو متاثر کرنے والے موسمی عوامل میں کسی خطے میں ماحولیاتی تبدیلی، بارش کی مقدار میں کمی یا زیادتی، طوفان، صحرا زدگی اور عملے فرسودگی وغیرہ شامل ہیں۔ سیاسی عوامل۔
قدرتی پودوں اور جنگلات کو متاثر کرنے والے سیاسی عوامل میں حکومتی پالیسیاں اور سرگرمیاں جو کہ ملک کے سیاسی اور اقتصادی حالات سے منسلک ہوتی ہیں، جیسے سڑکوں کے لیے جنگلات کی کٹائی اور رہائشی کالونیاں وغیرہ۔ یعنی کہ جیسے ہم سوسائٹیز بناتے ہیں تو سوسائٹیز بنانے کے لیے ہم جنگلات کا کٹاؤ کر دیتے ہیں اور اس کی وجہ سے ہمارا ماحول خراب ہوتا ہے، آلودگی بڑھ جاتی ہے۔ ثقافتی عوامل، بہت سی ثقافتیں جنگلات کو مقدس یا روحانی اہمیت کے حامل تصور کرتے ہوئے ان کا احترام کرتی ہیں۔ یہ عقائد جنگلات کے تحفظ اور پائیدار طریقوں کا باعث بن سکتے ہیں۔ مقامی لوگ اکثر جنگل کے ماحولیاتی نظام کا گہرا علم رکھتے ہیں، بشمول پودوں سے حاصل ہونے والی ادویات کی خصوصیات، پائیدار کٹائی کی تکنیک وغیرہ۔ اقتصادی عوامل، بہت سی کمیونٹیاں اپنے روزگار کے لیے جنگلات پر انحصار کرتی ہیں، بشمول لکڑی کی مصنوعات اور زراعت وغیرہ۔ یہ انحصار جنگلات کے وسائل پر دباؤ پیدا کر سکتا ہے، خاص طور پر آمدنی کے متبادل ذرائع محدود ہوں۔ گھروں میں لکڑی کا استعمال یا کوئلے کی لکڑی کے لیے کٹائی اور انفراسٹرکچر کی توسیع جیسے سڑکوں کی تعمیر اور شہری آبادکاری وغیرہ شامل ہیں۔ صنعتی عوامل، انڈسٹریل فیکٹرز، قدرتی پودوں اور جنگلات کو متاثر کرنے والے صنعتی عوامل میں فضائی اور پانی کی آلودگی شامل ہیں۔ آلودگیاں جنگلات اور جنگلی حیات کو متاثر کر سکتی ہیں۔ کیمیکل ملا پانی ساحلی علاقوں کو متاثر کرتا ہے، جس سے ساحلی پودے اور جنگلات متاثر ہوتے ہیں۔ جغرافیہ میں جدید ٹیکنیکس مہارتوں جیسے کہ ریموٹ سینسنگ، جیوگرافک انفارمیشن سسٹم GIS جس کو کہتے ہیں، گلوبل پوزیشننگ سسٹم جس کو GPS کہا جاتا ہے، اور مصنوعی ذہانت وغیرہ سے استفادہ کیا جا سکتا ہے۔ یہ تکنیکس جنگلات کے انتظام، تحفظ اور نگرانی میں مدد کرتی ہیں۔ اس کے علاوہ یہ قدرتی آفات کے بارے میں پیشگی اطلاعات، حفاظتی اقدامات، ماحولیاتی آلودگی کے اسباب، بڑھتی ہوئی آبادی کی وجوہات، زرعی پیداوار میں اضافے، موسمی حالات سے درست آگاہی اور جنگلات اور نباتات کے رقبے میں کمی بیشی کے بارے میں درست معلومات فراہم کر سکتی ہیں۔ یہاں تک تھا ہمارا آج کا ٹاپک۔ آئی ہوپ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ اب آپ کو اپنے شارٹ کوسچن نمبر 8 till 15 آپ نے لکھنے بھی ہیں اور یاد بھی کرنے ہیں، اور جتنا پڑھا گیا ہے اس کو آپ نے ریڈ آؤٹ کرنا ہے، آپ نے اسٹڈی کرنا ہے۔ تھینک یو سو مچ۔ اللہ حافظ بچوں۔